الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، پچھلے جمعے ہم لوگوں نے سورۃ المزمل کی شروع کی 19 آیتوں پر گفتگو کی تھی اور یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ یہ سورۃ مبارکہ کل 20 آیتوں پر مشتمل ہے. شروع کی جو 19 آیتیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن اس کی 20ویں اور آخری جو آیت ہے جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ایک طویل آیت ہے جو تقریباً آدھے پون صفحے کی آیت ہے. آج ہمارا موضوع اس آیت مبارکہ کو اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے امت کو کیا پیغام دیا ہے اور اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سب سے کیا چاہتے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہمیں گفتگو کرنی ہے. یہ بات آپ حضرات جانتے ہیں کہ شروع میں جب 5 نمازوں کی فرضیت نہیں آئی تھی تو تہجد کی نماز کو فرض قرار دیا گیا تھا، اور تہجد کی نماز کی فرضیت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں تھی، بلکہ تمام ایمان والوں کو تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا. چنانچہ اس سورۃ مبارکہ کی ابتدائی آیتوں میں تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم بھی بڑا سخت تھا، کیونکہ 3 آپشن تھے کہ یا تو 1/3 رات کم از کم تمہیں تہجد کی نماز پڑھنی ہے،
یا دوسرا آپشن تھا کہ آدھی رات تمہیں تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اور تیسرا آپشن تھا 2/3 2/3 رات کا حصہ، 2/3 رات کے قریب تمہیں تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ تو کم از کم 1/3 رات، زیادہ سے زیادہ تقریباً 2/3 رات، اور درمیانی جو وقت ہے وہ آدھی رات۔ صحابہ کرام کے زمانے میں آج کے دور کی طرح موبائل نہیں تھے، گھڑیاں نہیں تھی، اور یہ جو ہم الارم لگاتے ہیں یہ فیسیلیٹیز اس زمانے میں نہیں تھی۔ تو 1/3 رات کو پہچاننا یہ آسان نہیں تھا۔ صحابہ کرام یقینی طور پر یہ نہیں جان سکتے تھے کہ 1/3 رات ہم جو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ 1/3 رات کے بقدر ہو گئی ہے یا نہیں، کیونکہ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی، سیکنڈ اور منٹ کا یہ نظام نہیں تھا، الارم وغیرہ کی فیسیلیٹیز نہیں تھی۔ تو صحابہ کرام اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تہجد 1/3 رات سے کم ہو، کیونکہ 1/3 رات جو ہے 1/3 رات یہ تو کم از کم مقدار تھی، اگر 1/3 رات سے کم تہجد پڑھی ہے تو گویا کہ ہم نے فریضہ تہجد کو ادا نہیں کیا۔ تو اس ڈر سے صحابہ کرام احتیاطاً تہجد لمبی پڑھتے تھے، آدھی رات، اور قریب تقریباً 2/3 رات تک تہجد پڑھتے رہتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ زیادہ تر صحابہ کرام محنت مزدوری کرنے والے تھے۔ جب آدھی رات اور آدھی رات سے زیادہ تہجد کی نماز پڑھیں گے اور دن بھر ان کو دعوت و تبلیغ کے کام بھی کرنے ہیں، اس کے علاوہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری بھی کرنی ہے، تو صحابہ کرام اتنا تھک جاتے تھے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے پیر سوج گئے تھے۔ لمبی رکعتیں تہجد پڑھنے کی وجہ سے صحابہ کرام اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پہ ورم آ گیا تھا، سوج گئے تھے۔ تقریباً یہ حکم 1 سال تک رہا۔ 1 سال تک اللہ تعالی نے اس حکم کو باقی رکھا، اور یہ ایک آزمائش تھی۔ صحابہ کے امتحان کو آزمایا گیا، اور ان کو دین کے لیے قربانی، محنت اور مشقت، زیادہ سے زیادہ دین کے لیے مشقت کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ان کو یہ مشق کرائی گئی۔ اور جب 1 سال گزر گیا تو پھر یہ 20ویں آیت نازل ہوئی، جس میں نہ صرف یہ کہ تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی، تہجد کی نماز کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کو نفل بنا دیا گیا، اور دوسری رعایت یہ کی گئی کہ یہ جو 1/3 رات تھی کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ تقریباً 2/3 رات، اس میں بھی تخفیف کر دی گئی، رعایت کر دی گئی، اور یہ کہہ دیا گیا کہ جتنی جی چاہے تم رات میں تہجد کی نماز پڑھو۔ اب اگر کوئی چند رکعات 10-15 منٹ کے اندر پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے تہجد کی نماز کا جو حکم تھا اس حکم کو پورا کر لیا، اور اگر نہیں بھی پڑھتا ہے تو بھی چونکہ فرض نہیں ہے اور یہ حکم استحبابی ہے، لہذا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں تہجد کو فرض کیا گیا، اور اس سورت کی آخری آیت کے ذریعے اس فرضیت کو الغا کر دیا گیا، کینسل کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری سورت تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور آخری آیت کو 1 سال تک مؤخر کیا گیا۔ جب پورا 1 سال گزر گیا تب یہ آخری آیت نازل ہوئی۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیجیے، شاید بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ 19 آیتیں نازل ہو گئی
اور پھر 1 سال کے بعد 20ویں آخری آیت نازل ہوئی، تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے گویا کہ 1 سال تک وہی رکی رہی، 1 سال تک وہی نازل نہیں ہوئی، کیونکہ 19 آیتیں نازل ہو گئی ہیں اور پھر 20ویں آیت نازل ہو رہی ہے 1 سال کے بعد، تو گویا کہ پورے 1 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی پوری ایک سورت ایک مرتبہ نازل ہوتی ہو، بلکہ مختلف آیتیں مختلف صورتوں کی نازل ہوتی تھی۔ جب آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی اور آپ کاتبین وحی کو بلا کر وہ آیتیں لکھواتے تھے اور صحابہ کرام کو وہ آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور یہ آیتیں ان کو یاد کراتے تھے، تو آپ یہ بھی ہدایت دیتے تھے کاتبین وحی کو کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سورت جب نازل ہونی شروع ہوئی تو جب تک یہ سورت کمپلیٹ نہیں ہو جائے گی اگلی سورت کا نزول شروع نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مختلف صورتوں کی مختلف آیتیں مختلف اوقات میں نازل ہوتی تھی، اور جب کوئی بھی آیت نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد جو ہے لکھنا ہے۔ تو سورہ مزمل کی جو 19 آیتیں شروع کی نازل ہوئی، تو اس کے بعد قرآن کی دیگر صورتوں کی دیگر مختلف آیتیں نازل ہوتی رہی، لیکن اس سورت کی جو آخری آیت تھی وہ 1 سال کے بعد نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ساتھ رعایت کا، مہربانی کا اور آسانی کا معاملہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک۔ ان ربک یعلم، اے نبی، اے محمد، آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ ایمان والوں کی ایک جماعت یعنی صحابہ کرام نماز کے لیے اٹھتے تھے کبھی 2/3 رات سے کچھ کم، اور کبھی آدھی رات، اور کبھی 1/3 رات۔ پورے سال اللہ کے اس حکم پر آپ نے اور آپ کے صحابہ نے جو عمل کیا ہے کہ کبھی 2/3 رات کے قریب اٹھ کر تہجد پڑھ رہے ہیں، کبھی آدھی رات اٹھ کر تہجد پڑھ رہے ہیں، کبھی اٹھ کر 1/3 رات تہجد پڑھ رہے ہیں۔ ان ربک یعلم، یہ جو آپ قربانی دے رہے ہیں اور آپ کے پیر سوج رہے ہیں، ان پہ ورم آ رہا ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کا رب اس سے غافل ہے۔ ان ربک یعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور دن اور رات کی ٹھیک ٹھیک مقدار یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی نے مقدر کی ہے اور اللہ ہی جانتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے دور میں یہ آلات نہیں تھے، یہ گھڑی کا سسٹم نہیں تھا کہ ہم بالضبط یقینی طور پر جان لیں کہ کتنی رات گزر گئی ہے، کتنی باقی ہے، کتنا دن گزر گیا ہے، کتنا باقی ہے۔ اب 1/3 رات گزر گئی، 2/3 باقی ہے، آدھی رات گزر گئی، آدھی باقی ہے، یا 2/3 رات گزر گئی، 1/3 باقی ہے، یہ یقینی طور پر صحابہ کرام کے لیے جاننا انتہائی مشکل کام تھا۔ علم ان لن تحصوه، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا تھا ان لن تحصوه کہ تم ہرگز رات اور دن کے اوقات کا یقینی طور پر احاطہ نہیں کر سکتے۔ فتاب علیکم،
چنانچہ یقینی طور پر اگر معلوم ہو جاتا کہ ہم نے اتنی دیر تہجد پڑھ لی ہے کہ یہ 1/3 رات ہے تو پھر وہ سلام پھیر کر آرام کر سکتے تھے، لیکن چونکہ یقین کے ساتھ یہ معلوم نہیں ہوتا تھا تو احتیاطاً وہ اور لمبی کرتے تھے نماز، یہاں تک کہ آدھی رات اور تقریباً 2/3 رات تک نمازیں پڑھتے رہتے تھے۔ فتاب علیکم، چنانچہ اللہ نے آپ پر مہربانی کا معاملہ فرمایا۔ فتاب علیکم، جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے تو مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور جب تابہ یا توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کے معنی آتے ہیں بندوں پر رحم کرنا، بندوں پر مہربانی کرنا۔ فتاب علیکم، 1 سال کی آپ لوگوں نے جو یہ مشقت اٹھائی ہے، آپ اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، لہذا فتاب علیکم، اللہ نے اب آپ کے اوپر مہربانی کا معاملہ فرمایا اور کیا حکم دیا؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، لہذا آپ اب جتنا ہو سکے آپ تہجد کی نماز پڑھیے۔ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تہجد اب آپ کے اوپر اور آپ کے صحابہ کے اوپر فرض نہیں ہے، لہذا اگر کبھی تہجد نہیں پڑھیں گے تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تہجد کے لیے جو کم از کم آدھی رات، 1/3 رات اور زیادہ سے زیادہ 2/3 رات پڑھنے کا حکم تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنی سہولت ہو آپ تہجد کی نماز پڑھ لیجیے۔ قرآن سے مراد یہاں پر نماز ہے اور نماز سے مراد تہجد ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، قرآن الفجر سے مراد یہاں مفسرین نے فرمایا کہ صلاة الفجر ہے، فجر کی نماز۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ لوگ اللہ کے رزق کی تلاش میں یعنی کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، یضربون فی الارض زمین کا یعنی دنیا کے اندر ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر رہے ہوں گے، یعنی مسافر ہوں گے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ آپ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں قتال کر رہے ہوں گے، جہاد کر رہے ہوں گے۔ لہذا بیماری کا ہونا یا مسافر ہونا یا جہاد میں مشغول ہونا یہ ایسی چیزیں ہیں جو تخفیف کا تقاضا کرتی ہیں، ان کے لیے سہولت ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے۔ یہاں جو فرمایا وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اس سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے، امام ثعلبی وغیرہ نے، کہ یہ جو آخری آیت ہے یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ قتال کا جو حکم ہے وہ مکی زندگی میں نازل نہیں ہوا تھا۔ مکی زندگی میں تو حضور کو یہی حکم تھا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، صبر کیجئے، صبر کیجئے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد پھر قتال کا اور جہاد کا حکم آیا، تو اس میں جو فرمایا وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ قتال میں مشغول ہوں گے اللہ کے راستے کے اندر، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت جو ہے مدنی ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، لہذا جتنی سہولت ہو اتنا قرآن پڑھو، ضروری نہیں ہے کہ 1/3 رات تک تمہیں تہجد میں قرآن پڑھنا ہے، آدھی رات، 2/3 رات۔ اب یہ جو لمٹ تھی اس لمٹ کو ختم کر دیا گیا، فقرؤوا ما، جتنی سہولت ہو۔ چنانچہ ابو داؤد طیالسی نے
ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 آیتیں پڑھتا ہے اس کو غافلین میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے وہ بندے جو اللہ سے غافل ہیں ان کو غافلین کہتے ہیں۔ جو 10 آیتیں پڑھ لے گا اس کو غافلین میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو 100 آیتیں پڑھ لے گا اس کو قانتین میں شمار کیا جائے گا، عابدین میں شمار کیا جائے گا، یعنی اللہ کی نگاہ میں وہ عبادت گزار سمجھا جائے گا۔ اور جو 1000 آیتیں پڑھے گا اس کا شمار ہوگا مقنطرین میں۔ مقنطرین کہتے ہیں کہ جن کو بقدر قنطار بہت بڑی مقدار میں قیامت کے دن اجر و ثواب ملے گا، جو اجر و ثواب کے اعتبار سے قیامت کے دن چھکے ہوئے ہوں گے ان میں شمار ہوگا۔ کس کا؟ جو 1000 آیتیں پڑھے گا۔ لازم کچھ بھی نہیں ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنی توفیق ہو جتنی سہولت ہو قرآن کو جو ہے نماز میں پڑھو۔ فرمایا پھر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ یہ 5 نمازیں ہیں، کیونکہ جب تک یہ 5 نمازیں اس امت کے اوپر فرض نہیں ہوئی تھی، تہجد کی نماز فرض تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور صحابہ کرام پر بھی۔ پھر جب یہ 5 نمازیں فرض ہو گئی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر تہجد کی فرضیت کینسل ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا مراد ہے؟ 3 قول ہیں۔ بعد نے کہا کہ اس سے زکوٰۃ ہی مراد ہے، اور چونکہ زکوٰۃ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آیت مدنی ہے۔ بعض نے کہا کہ زکوٰۃ سے مراد ہے صدقۃ الفطر، اور بعض نے کہا کہ زکوٰۃ سے مراد ہے یہاں پر نفلی صدقات اور خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ پھر فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض دو، قرض حسن۔ قرض حسن کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا قرض جو اخلاص پر مبنی ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو۔ تو جتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں اور جتنا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ گویا کہ ہم اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اور یاد رکھیے اللہ کو جو قرض دیا جاتا ہے وہ کبھی مارا نہیں جاتا۔ مخلوق کو قرض دیتے ہوئے تو ایک احتمال یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ قرض ہمیں واپس ملے گا یا نہیں۔ یاد رکھیے اللہ کو جو آپ قرض دیں گے وہ قرض کبھی مارا نہیں جائے گا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں اپنا مال زیادہ محبوب ہے؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے ورثہ کا مال زیادہ محبوب ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہر ایک کو اپنا مال زیادہ محبوب ہوتا ہے، دوسرے کا مال، وارثین کا مال کس کو زیادہ محبوب ہو سکتا ہے اپنے مال سے؟ تو فرمایا کہ جو تم نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا یہی بس تمہارا اپنا مال ہے، اور جو مال تم بچا بچا کے رکھ رہے ہو یہ تو تمہارے ورثہ کا مال ہے۔ تمہاری اگر آنکھ بند ہو گئی تو یہ مال کہاں جائے گا؟ یہ تمہارے ورثہ کے پاس جائے گا، یہ ترکہ بن جائے گا، وارثین کو ملے گا۔ تو اس مال سے زیادہ محبت کرو جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، اس مال سے زیادہ محبت نہ کرو جو تم بچا بچا کے رکھ رہے ہو۔ اور قرض حسنہ کا مطلب ہے کہ جب اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرو تو اخلاص کے ساتھ کرو، دکھلاوا نہ کرو، ریاکاری نہ کرو، ایسا نہ کرو
کہ کھانے پینے کی اگر چیزیں تم کٹ بنا کر چند غریبوں کو تقسیم کر رہے ہو تو اس کے فوٹو کھنچواؤ، اس کی ویڈیو بنواؤ اور اس کو شیئر کرو تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم یہ خیر کا کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ اگر ہے تو پھر یہ قرض حسن نہیں ہے۔ ہاں اگر بعض مرتبہ کوئی تنظیم ہے، کوئی رفاہی ادارہ ہے جو اصحاب خیر سے رقومات حاصل کر کے ان کو پھر غریبوں میں تقسیم کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اگر تقسیم کے وقت کوئی فوٹو وغیرہ کھینچ کر اپنے ان اصحاب خیر کو جنہوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں ان تک پہنچا دیں گے تو ان کو اطمینان ہو جائے گا کہ ہمارا پیسہ جو ہے اس میں کوئی خرد برد نہیں کی گئی ہے بلکہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ غریبوں تک پہنچ گیا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ان کو بدگمانی سے دور کرنے کے لیے اور ان کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اگر بقدر ضرورت یہ کام کر لیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، صرف دکھلاوے کے لیے ہم فوٹو کھینچ کر ویڈیو کھینچ کر اس کو پھیلا رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ اخلاص کے منافی ہے۔ پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ انہوں نے دودھ میں لبن میں کھجور کو بھگوایا اس کو کھانے کے لیے، اور ابھی انہوں نے کھایا نہیں تھا کہ ایک فقیر آ گیا مسکین کہ کچھ کھانے کو ہو تو دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے لیے وہ بنوایا تھا اور شاید اس کے علاوہ کچھ اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی نہ ہو، اتنی فراوانی نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کتنی معاشی تنگی سے بھرپور تھی، یہ جو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جانتا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ اگر نہیں کھایا تو کچھ اور کھانے کو ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پیالہ اس فقیر کو پکڑا دیا۔ کسی نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ پتہ نہیں، آپ اس کو جانتے بھی نہیں، پتہ نہیں یہ کون ہے، کہاں سے آ گیا، اور آپ نے بغیر سمجھے بغیر پہچانے جو خود اپنے کھانے کے لیے آپ نے انتظام کیا تھا وہ آپ نے اس کو دے دیا، حالانکہ آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہے کون ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو نہیں جانتا لیکن اس مسکین کا جو رب ہے وہ اس کو جانتا ہے، مجھے اس کو جنوانا مقصود نہیں ہے، مجھے تو صرف اللہ کو بتلانا مقصود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ یہ ہے وہ اخلاص جو حضرات صحابہ کرام کے پاس تھا۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو بھی نیکی کا کام تم اپنے لیے آگے بڑھاتے ہو تم اللہ کے پاس تجدوہ تم اس کو پاؤ گے، عند اللہ اللہ کے پاس، ہوا خیرا اس سے زیادہ بہتر۔ جو تم نے نیک کام کیے ہیں یا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تم اس کو اللہ کے یہاں اس سے زیادہ بہتر پاؤ گے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اس سے زیادہ عظیم اجر و ثواب والا پاؤ گے۔ لہذا جو بھی نیک کام کیا، جو بھی کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ انسان کا ضائع ہونے والا نہیں، بلکہ یہی وہ ہے والباقیات الصالحات، سب کچھ ختم ہو جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، صرف والباقیات الصالحات جو ہم نے زندگی میں نیک کام کیے ہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے خرچ کیا ہے، صرف یہی باقی رہے گا جو آخرت میں کام آئے گا۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.